بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، بلکہ اسے انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ کہا جانا چاہیے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے پنجاب حکومت ذرائع اور وفاقی حکومت ذرائع نے عمران خان صاحب کے اہل خانہ پر، عمران خان صاحب کی بہنوں پر، ان کے فیملی ذرائع پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ہیں تو اڈیالہ جیل ہی میں، اور جو کہ آتی پنجاب حکومت کے انڈر ہے، مگر وہاں پر ان کے معاملات 5 اگست کے بعد اب باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور انتظامیہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے مستقبل میں کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بار بار عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کی جانب سے رابطہ کرنے پر، بار بار ان کو یہ کہنے پر کہ جناب 5 اگست کے بعد سے لے کے تقریباً 3 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات عمران خان صاحب کی بہنوں کی اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی نہیں کرائی گئی۔ کیا وجہ ہے؟ صورتحال کو واضح کیا جائے۔ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش ہے۔ یہ 24 اور 25 اگست کی درمیانی شب کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، بلکہ نہ صرف 24 اگست کی رات کی بلکہ 25 اگست کی صبح جو حاصل ہونے والی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، وہ جناب یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ایک کرنل صاحب جو پہلے معاملات اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی، ان کی جو ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اس کے حوالے سے وہ دیکھا کرتے تھے، مگر اب جیل انتظامیہ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ پہلے کرنل صاحب کی موجودگی کے باوجود کرنل صاحب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی مشاورت سے ہی تمام تر معاملات ترتیب دیا کرتے تھے، طے کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے۔ اور اڈیالہ جیل کیونکہ راولپنڈی کے اندر ہے، جو پنجاب حکومت میں آتا ہے، اور اس لیے کہا یہ جا سکتا تھا کہ جناب پنجاب حکومت کے ساتھ ان کی مشاورت جو ہے وہ رہتی ہے، اور ڈیفینیٹلی پنجاب میں جہاں پر ایک بھتیجی صاحبہ کی چنتخب حکومت ہے، وہیں مرکز میں ان کے چچا صاحب کی چنتخب حکومت ہے، تو بہرحال معاملات وفاق اور پنجاب دونوں کو پتہ ہوتے تھے بظاہر، اور معاملات چلا تو کرنل صاحب ہی رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان تک کوئی نہ کوئی بات یا معاملہ پہنچتا تھا، یا ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی کردار تھا۔ لیکن اب انتہائی حیران کن طور پر، انتہائی غیر معمولی انداز میں یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام ایک ایسے وقت میں پہنچایا جا رہا ہے جب بار بار اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ خاص طور پر نواز شریف صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کو خیر سگالی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ذرائع کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 24 اور 25 اگست کی درمیانی رات اڈیالہ جیل کے اندر پراسرار ہلچل کی اطلاعات ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر اب امریکہ کے بعد چین اور سعودی عرب بھی کود پڑے ہیں۔ باقاعدہ طور پر چین کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ آج 24 اگست کو چین کی اہم ترین شخصیات نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کی، پاکستان کی وفاقی حکومت کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کی، اور ایک مرتبہ پھر انہیں بالکل امریکہ اور سعودی عرب کی طرح چین کی جانب سے بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس معاملے کا حل جلد از جلد نکالیں۔ آپ پاکستان کے معاشی معاملات کا، پاکستان کے سیاسی معاملات کا نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ہو، پاکستان کا سیاسی استحکام ہو، پاکستان کا معاشی استحکام ہو، صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ آئین اور قانون کے مطابق ملک کے اندر عدالتوں کو کام کرنے دیں، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اور ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے رہنما عمران خان صاحب کے تمام کیسز کے حوالے سے انصاف، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ جو ایک دباؤ ہے عدالتوں کے اوپر، جو عدالتوں کو باقاعدہ طور پر گھر کی لونڈی بنایا جا چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک، اس معاملے کے اندر رعایت دی جائے، اور عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ریلیف فراہم کرنے دیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ ایسے موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے اعجاز الحق صاحب، جو سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے
ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، مگر عمران خان صاحب بقول اعجاز الحق صاحب کے یہ بات بھی نہیں مان رہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب تو یہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر انہیں افسوس ہے۔ ظاہری بات ہے جو قیمتی جانیں بھی گئیں، سویلین کی گئیں اور اگر کسی جو ہے وہ فوجی اہلکار کی بھی گئی، دونوں صورتوں کے اوپر عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ جو کچھ ہوا پرتشدد احتجاج، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان نے کیا ہی نہیں، اس پر وہ کیوں کر اور کیسے معافی مانگیں۔ معافی تو وہ مانگیں جنہوں نے 9 مئی کے معاملے کی، واقعے کی، اس سارے حادثے کی جو ہے وہ انہوں نے فوٹیج جو ہے وہ چرا لی، فوٹیج انہوں نے غائب کر دی۔ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں آج کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کی کا اجلاس ہوتا ہے۔ کچھ امیدواروں کا اعلان تو ان کی جانب سے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کر دیا جاتا ہے، کچھ کا ابھی نہیں کیا جاتا، لیکن حیران کن طور پر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے وہاں سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی آواز نہیں اٹھتی جیسی عمران خان صاحب کی بہنوں یا عمران خان صاحب کے فیملی کی جانب سے اٹھتی رہتی ہے، جس کو حلیمہ خان صاحبہ آواز اٹھانے کی پاداش میں اپنے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کی صورت میں ان معاملات کو جو ہیں وہ بھگت بھی رہی ہیں۔ اب ایسے موقع پر کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہو گئی، عمران خان نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے بہت اچھے کام کیے ہیں، میں ایسا بندہ نہیں کہ مجھے کسی کی مخالفت میں اس کی اچھائی نظر نہ آئے۔ عمران خان کے پاس فنڈ ریزنگ کا بہت بڑا نظام ہے، مگر وہ اگر ملک ریاض سے 100 ارب بھی لے لیتا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس غلطی سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ یونیورسٹی بنانا القادر، اس کو آپ کی جانب سے کرپشن کا نام دینا، یا یہ غلطی ہے جو کہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، نہ عمران خان صاحب کے، نہ بشرا بی بی کے، نہ پی ٹی آئی کے کسی جناب عہدیدار کے اکاؤنٹ کے اندر گیا۔ اور اسی دوران جب رانا ثناء اللہ صاحب اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو وہ اس بات کا کریڈٹ بھی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ میاں صاحب کی جیل کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اب کم از کم کامن ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی ایک ہی غلطی کرنے کی سزا ملی، یعنی انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مول لی اور ایک سویلین وزیر اعظم کے طور پر اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیے، جو کہ انہیں بھگتنا پڑے۔ اب بڑا معنی خیز ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے اس قسم کے بیانات ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ براہ راست طور پر عمران خان صاحب فوج کے حوالے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ہیں، وہی تمام تر معاملات اور چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کب کروانی ہے اور کیوں کر کروانی ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود اگر ختم کیا جا چکا ہے خدا نخواستہ، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو پھر باقی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، آخرکار انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ ضمنی انتخاب جیسے جو عام انتخابات ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں ایک اتحاد بنا کر اتر رہے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو جناب اتنی ٹینشن لینے کی، انتظامیہ بھی آپ کی ہے، بیوروکریسی، میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس فارم 47 کا آپشن بھی ہے، تو کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑا سیریس لے رہے ہیں معاملے کو، چپ کر کے ماضی کی طرح ضمنی انتخابات ہوں یا 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوں، جہاں آپ کو وہاں پر فارم 47 مل گیا تھا، یہاں پر بھی فارم 47 بنوا لیں۔ لیکن ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہو چکا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کی ضمانت ملنے کے بعد بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ کچھ اشارے بھی ہیں نومبر کی بڑی تعیناتی ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو سمجھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ رہی ہے کہ انہیں جھٹکا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس جھٹکے سے مراد کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں خود جو ہے وہ کوئی دھاندلی ہو جائے گی، بلکہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر طاقتور حلقے غیر جانبدار ہو گئے، اگر طاقتور حلقے ان ضمنی الیکشن کے اندر وہ کام کرنے پر راضی نہ ہوئے جو 8 فروری 2024 کو ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی امیدوار کمزور،
بظاہر ان جیسے سیاسی خانوادوں کے مقابلے میں جس کا لیڈر جو ہے وہ مسلسل 2-2.5 برس سے جیل میں، جس کو کمپین کرنے نہیں دی جا رہی، جس کے پاس اس کا انتخابی نشان بھی موجود نہیں، اگر انہوں نے ایک بار پھر اسی قسم کے سرپرائز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شکست فاش دے دی اور پھر فارم 47 بھی نہ بدل سکے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو میسج چلا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں جناب بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آج رات کی 24 اگست کی اور پھر اس کے بعد صبح کی آج کی 25 اگست کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ جناب یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کمیٹی کا اعلامیہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی نامزدگی کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلے قانونی آپشن شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کے حوالے سے استعمال کیے جائیں گے، کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، وہ سوالات آج کی میری پہلی ویڈیو یاد کیجئے جس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو آگے لانے پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی اس قسم کی آوازیں اٹھی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کیا پارٹی کے اندر لوگ ختم ہو گئے، محمود خان اچکزئی کو آگے کیوں جا رہا ہے، آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو بیک اپ پلان تھا عمران خان صاحب کا، اطلاعات اس کے حوالے سے یہ ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، معاملہ امپارٹنٹ ہے کہ یہ جو بیک اپ پلان ہے، اطلاعات ہیں کہ یہ بیک اپ پلان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بھی معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ چین کی جانب سے امریکہ اور سعودی عرب کی طرح، بالکل جس طرح امریکہ نے بات کی 19 جون کی ملاقات ہو، جو بعد میں آج ایک امریکی عہدیدار کا پاکستان میں انسانی حقوق کی جناب جو خلاف ورزیاں ہیں اور پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے اس حوالے سے بھی بیان آیا کہ پاکستان میں ہم انسانی حقوق کی آزادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے پر جو پابندی ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ اسی طرح سے پھر سعودی عرب کی جانب سے کچھ پیغامات پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو، گزشتہ دنوں ملاقاتیں بھی ہوئیں وفاق کے اندر چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی، جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب سے بھی، اور اب آج کا دن امپارٹنٹ اس لیے تھا کہ چینی وزیر خارجہ جو 2 روزہ پاکستانی دورے پر پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جناب بڑی امپارٹنٹ ملاقاتیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر دونوں جگہ کی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندوں سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کا موقف بھی وہی تھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب سے جو اپنے معاملات ہیں وہ جلد از جلد بہتر بنائیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جو چین جیسے دوست ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ ٹالی نہیں جا سکتی، آہنی دوست ہے چین، ہر موقع پہ وہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے اور چین کے ساتھ ہم تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ اب اس قسم کا یہ بیان کہ چین کی بات جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی اور چین کی جانب سے یہ کہنا کہ آپ عمران خان صاحب سے معاملات بہتر بنائیں، یہ بات بھی یقینی طور پر بڑی معنی خیز ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ جب اس قسم کی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع تک کہ نہیں جناب اب اڈیالہ جیل انتظامیہ مزید کچھ نہیں کر سکتی، پہلے بھی خیر ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا لیکن شاید کوئی ایک آدھ ملاقات ان کی مرضی سے بھی ہو جاتی ہو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جناب باقاعدہ طور پر طاقتور حلقوں اور فوج کے حوالے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے جو پارٹی ذرائع ہیں اور عمران خان صاحب کے جو فیملی ذرائع ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ان سے بات کر لیں، کیونکہ اس جانب سے مسلسل یہ پیغام جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم سلمان، جن کے متعلق جو ہے وہ جمائمہ نے کل بھی بات کی، جہاں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کے متعلق بات کی کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہاں انہوں نے قاسم اور سلمان کو دی گئی دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ابھی تک جناب انہیں ویزا نہیں دیا جا رہا۔ تو فیملی ذرائع عمران خان صاحب کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا یہ بھی ہے کہ یہ جناب ہم رکاوٹ ہم پیدا نہیں کر رہے ملاقاتوں کے اوپر اور ویزے کے اندر، ہم تو جناب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو راضی کریں، میاں صاحب جو ہے جیل کے اندر جا سکتے ہیں خیر سگالی کے لیے۔ تو یہ پیغام ایک تو اس لیے بھی ہے کہ خود جناب پیچھے ہوا جائے، واضح کیا جائے کہ نہیں جناب ہم نہیں کر رہے، اور دوسرا اس لیے بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو پیغامات بار بار آ رہے ہیں انہیں اس کا رسپانس عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع سے یا عمران خان صاحب کے بچوں کی جانب سے جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اور 5 اگست کے بعد سے جب سے یہ جناب وہاں پر مسلسل پرسرار سرگرمیوں کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ علی بخاری صاحب جنہوں نے چند دن پہلے ایک آخری چھوٹی سی ملاقات کی تھی، اس ملاقات کے اندر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جی جناب بالکل ایسا ہی ہے، اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں، قید تنہائی میں انہیں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، کھانا بھی اس طرح سے ان کی مرضی کا، وہ جو پیسے خرچ کر کے بنوایا کرتے تھے اپنے بجٹ سے اپنی مرضی کا، وہ بھی اس طرح سے عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی، تحریک انصاف کے کارکنوں کو، پاکستان کی عام عوام کو، عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کو، بہنوں کو، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ کو، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم سلمان کو، سب کو اس بات کے اوپر تشویش ہے اور وہ یہ بات بار بار کر چکے ہیں۔ اور اب اس سارے معاملے کے اندر پہلے سعودی عرب، امریکہ اور اب چین، یعنی جو پاکستان کے
کے دوست ہیں جو پاکستان کے کسی زمانے میں اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہے, کسی زمانے میں پاکستان کے کئی معاملات چلاتے رہے, یہ تینوں ممالک, ان کی جانب سے یہ پیغام واضح جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست ہی وہ اہم ترین مہینہ ہے کہ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا پہلے بھی کہ جناب اس میں حالات بدلیں گے, اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات ضرور بدلیں گے. انتظار ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کسی ایسے رسپانس کا کہ جس پہ وہ معافی نہیں افسوس کا اظہار کریں. یہ بات اعجاز الحق صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.